حضرت لال شہباز قلندر سرکار تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا. پوچھا تم کون ہو؟ بولا قلندر. اس دور میں ریچھ کو نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے. آپ بے اختیار مسکرا دیے. یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہ آئی. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی قلندر ہوں. کہنے لگے آپ کیسے قلندر ہو؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں. ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا. اس نے کہا اب آپ کی باری ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دو درختوں کی ٹینیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی نہیں آنا. جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا. نہ وہ سورج کی گرمی نہ وہ گرد و غبار، جہاں تک نظر جاتی خوبصورت پہاڑ اور سرسبز وادیاں. نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا. اب یہ سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا. وہ گھبرا گیا کہ آج جان گئی. پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے. اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا. جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا. اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے شکوے کرتی لپٹ گئی. کہاں رہ گئے تھے آپ؟ نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا. سالوں گزر گئے، بچے ہو گئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا. ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا. اس جستجو میں وہاں پہنچا جہاں لشکر ملا تھا. دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہیں. سوچا چل کے دیکھتے ہیں. درختوں کے بیچ سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا. وہی وقت وہی مقام اور اس کے سامنے ریچھ اور ڈگڈگی پڑی تھی. وہی گرمی وہی گرد و غبار. پیچھے دیکھا تو حضرت شہباز قلندر سرکار کھڑے تھے. اس کی حالت غیر ہوگی. بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ اور میرے شہزادے. تو آپ نے فرمایا سب تماشا تھا.